خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات۔ میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے، میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پروگرام محمد کا گھرانہ، آج اس پروگرام میں جس ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہستی کہ جن کے لیے جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیان بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم تو کل کے کل محمد ہیں۔ تو درمیان یعنی کہ اوسط محمد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، فرزند ہیں امام علی زین العابدین کے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو یہ امتیاز، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اگر کہوں کہ پوری کائنات عالم، پوری امت مسلمہ جن رسول مکرم، جن سردار انبیاء کو سلام بھیجتی ہے، سلام کرتی ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں سے سلام کرتے ہیں، محافل میں محافل انعقاد کی جاتی ہیں، برپا کی جاتی ہیں، تمام مسلمان محافل برپا کرتے ہیں اور رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں۔ تو کروڑوں اربوں مسلمان جس حبیب کبریا کو سلام کریں، وہ محمد مصطفیٰ، وہ سردار انبیاء، وہ دانا الصبر، وہ ختم الرسول، جس ہستی کو سلام بھیجتے ہیں وہ امام محمد باقر کی ہستی ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول مکرم اپنی زندگی میں جن کو سلام بھیجے۔ اے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کہا، مشہور معروف روایت ہے نا، اے جابر میرے فرزند محمد باقر سے تمہاری ملاقات ہوگی، جو میرا ہم نام ہوگا، اور جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہے گا۔ تو یہ امام محمد باقر کا امتیاز ہے کہ جب آپ اپنے بابا علی زین العابدین کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے، کم سن تھے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری قریب آئے، اور جیسے ہی دیکھا کہ مولا سید سجاد کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، فوراً آپ کو سلام کیا، اس کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد آپ کو رسول اللہ کا سلام پہنچایا، وہ پیغام پہنچا۔ وہ سن کر امام محمد باقر نے کہا، جب تک یہ دن اور رات باقی ہے، جب تک یہ کائنات ہے، میرے جد رسول اللہ پر بھی میرا سلام۔ تو یہ وہ خوش قسمت ہستی ہے۔ اور امام محمد باقر کو اگر دیکھا جائے، آپ کی زندگی پر نگاہ کی جائے، تو آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حسن، امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی، اور آپ کے والد محترم امام علی زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند۔ تو آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی، آپ علوی بھی ہیں اور فاطمی بھی۔ کس طرح سے آپ علوی بھی ہیں اور فاطمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں؟ اگر کہوں کہ آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسی ہستی موجود نہ تھی، اور آل حسین میں کوئی علی زین العابدین جیسا با کمال موجود نہ تھا، تو دونوں
حسن اور حسین کی نسل سے دونوں با کمال، با فضیلت، با طہارت، پاک و طاہر، بے مثل و بے نظیر ہستیاں جب آپس میں ملی ہیں، اسی طرح سے کہ جب علی و فاطمہ ایک ہوئے تھے، اور یہاں پر بھی علی زین العابدین اور فاطمہ بنت حسن جب ایک ہوئے ہیں، دوبارہ علی و فاطمہ ایک ہوئے ہیں، تو اس کائنات میں باقر العلوم جیسی، محمد باقر جیسی ہستی اس کائنات عالم میں تشریف لائی، تو کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ رفتار بھی محمدی ہے، گفتار بھی محمدی ہے، سیرت بھی محمدی ہے، کردار بھی محمدی ہے، اخلاق بھی محمدی ہے، کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، دونوں ماں اور باپ اماموں کے، امام حسن اور امام بیٹی ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ کی فرزند ہیں، تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کہ آپ کی والدہ کی امام علی زین العابدین کے تو آپ فضائل سنتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے پروگرام کیا محمد کا گھرانہ، اس میں امام مولا سید سجاد کے ہی فضائل بیان ہوئے ہیں، تو بس 2 جملے آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بیان کروں کہ جن کے لیے میرے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میری جدہ میری دادی فاطمہ تو زہرا صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، بالکل اسی طرح سے میری دادی فاطمہ بنت حسن بھی طاہرہ تھیں اور صدیقہ تھیں۔ کیسی صدیقہ تھی؟ ایسی صدیقہ تھی کہ جب ایک مرتبہ ایک بوسیدہ دیوار تھی، اس کی دیوار کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار گرنے لگی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی۔ کس کی پوتی ہیں؟ فاطمہ تو زہرا کی پوتی، صدیقہ طاہرہ کی پوتی ہیں۔ بس کہتی ہے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور دیوار کی جانب اشارہ کیا، تجھے محمد مصطفیٰ، میرے جد محمد مصطفیٰ کا واسطہ، ابھی پروردگار عالم تجھے حکم نہیں دیا کہ تو زمین بوس ہو جا تو پھر جا، بلکہ تو رک جا، بحکم پروردگار عالم، اذن الہی رک جا، تجھے واسطہ ہے میرے جد محمد مصطفیٰ پر۔ اس کہتے ہیں کہ دیوار رک گئی، اور بی بی کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، کہتی ہیں جب وہ تمام خواتین وہاں سے ہٹ گئی ہیں، بی بی وہاں سے ہٹ گئی ہیں، دیوار جب تک ہوا میں معلق رہی اور اس کے بعد وہ دیوار گری۔ تو یہ عظمت، یہ شان ہے بی بی کی، ان کے چاروں جانب سے امامتوں میں کھری ہوئی ہے۔ بابا بھی امام ہے، دادا بھی امام ہے، سسر بھی امام ہے جو کہ چچا بھی ہیں، شوہر بھی امام ہے، بیٹا بھی امام ہے، پوتا بھی امام ہے، امامتوں میں گھری ہوئی ہیں۔ فاطمہ بنت حسن تو ایسی شہزادی کا بیٹا، ایسی با عظمت بیوی کا بیٹا، اگر امام محمد باقر جیسا کا ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ یہ امام باقر کا شرف ہے، خوش نصیبی کیا کہ تقریباً 3.5 برس اپنے دادا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا دور امامت دیکھا، ان کے سائے میں رہے، اپنے دادا کے سائے میں رہے ہیں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 37 یا 38 37 یا 38 برس اپنے بابا کا دور امامت دیکھا، اور اس کے بعد تقریباً 18.5 یا 19 برس تک امام دور حکومت، امام منصب امامت پر فائز رہے ہیں۔ خدا نے امامت و ولایت عطا کی ہے، جن تعلیمات پیغمبر کو بنو امیہ نے کچل دیا تھا، ان تعلیمات محمدیہ کو احیا کرنے والے ہم نام محمد مصطفیٰ، یعنی کہ خدا نے امام محمد باقر علیہ السلام اس کائنات میں بھیجا، اور آپ نے اپنے جد کی تعلیمات کو احیا کیا، اور اس بحسن خوبی احسن انداز سے امامت کے 19 برس گزارے ہیں،
امام محمد باقر علیہ السلام نے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کردار بھی محمدی تھا، اخلاق بھی محمدی تھا، علم بھی اہل بیت دادا ہیں. تو حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب جیسے جد، محمد مصطفیٰ جیسے جد میں تو علم کی اس منزل کمال پر کیوں نہ فائز ہوتے. اور نام ہی باقر العلوم، علم کو شگافتہ کر دینے والی. اور کس طرح سے امام محمد باقر نے علم کو یعنی کہ شگافتہ کی. آپ کے بے شمار واقعات موجود ہیں. بہت مختصر انداز سے بیان کروں کہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ مدینے میں ایک مقام سے گزر رہا تھا جہاں پر کثیر تعداد میں عیسائی موجود تھے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا راہب آیا ہوا. اور جیسے ہی اس راہب نے دیکھا کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق ایک ساتھ آ رہے ہیں، دو نورانی ہستیاں کہ جن کے چہرے مبارک، جن کے چہرے انور سے، چہرے امامت سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، نور ساتے ہو رہا تھا. جیسے ہی قریب آئے ہیں، چہرہ دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا اور امام باقر سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں یہ کسی اور سے ہیں؟ کہا نہیں، میرا جہ محمد مصطفیٰ ہے، امت محمدیہ میں سے. کہا آپ عالم ہیں یا جہلا میں سے؟ آپ امام کا جواب سمیع اللہ اکبر کہ جو کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا لقب ہی باقر العلوم ہو، لیکن کہتے ہیں کہ میں جاہل نہیں. امام کا یہ جملہ تاریخ میں سورانی حروف سے لکھا ہے. آج کسی کے پاس دنیا کا ذرا سا علم آ جائے تو وہ غرور، وہ تکبر ہوتا ہے، لیکن جو ایسے گھرانے کا فرزند ہو، علی و فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو، جو فرزند محمد مصطفیٰ ہو، جو فرزند حسین ہو، جو فرزند زین العابدین ہو، خود باقر العلوم ہو، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جاہل نہیں. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، نہیں میں جاہل نہیں. کہا میں کچھ سوالات کرنا چاہتا. کہا کیا سوال؟ کہا آپ کیا جواب دینا چاہیں؟ کہ امام نے کہا بالکل. کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی زمین ہے جہاں سورج کی روشنی فقط ایک مرتبہ پڑی، اس کے علاوہ نہیں پڑی. امام نے کہا دریائے نیل. کہ جب جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا تھا اور نیل میں راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے تھے، جب پانی ہٹا تھا اس زمین پر پہلی مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی. اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ اور ان کے جو چاہنے والے تھے وہاں سے گزر گئے تھے، دوبارہ پانی واپس آ گیا تو دوبارہ، اور اس کے بعد کبھی وہاں پر سورج کی شعاع نہیں پڑی. کہا وہ کون سا وقت ہے جو نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دن میں شمار؟ امام ارشاد فرماتے ہیں وہ فجر کے بعد کا وقت، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، وہ وقت ہے جو نہ ہی رات میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی دن میں شمار ہوتا. اور وہ وقت وہ ہے جو جنت کے وقت میں سے ایک وقت ہے. اس وقت مریضوں کو آرام آ جاتا، حاجت مندوں کی دعاؤں کو خدا مستجاب کرتا، پریشان حالوں کی خدا پریشانیوں کو دور کرتا، جو مشکل میں ہے خدا اس کی مشکلات کو حل فرما دیا کرتا. اس کے بعد بہت سارے سوال کے بس ایک اور بیان کروں کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ راہب امام سے کہ وہ بتائیے کہ 2 بھائی ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے اور ایک ساتھ ہی انتقال، لیکن ایک بھائی کی عمر 100 سال زیادہ ہے. کہا حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام. خدا نے قرآن میں جس کا ذکر کیا دونوں ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے، اور جب 50 برس کے ہو گئے تو ایک بھائی کو خدا نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، قرآن میں موجود. اور 100 سال کے بعد جب دوبارہ اٹھے ہیں تو ایک بھائی ضعیف ہو چکے، 150 سال کو ہو چکی تھی، اور وہ دوسرے بھائی 50 برس کے. تو کہا کہ بے شک آپ فرزند محمد مصطفیٰ. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس جن کو خدا نے
امامت و ولایت عطا کی ہے، جن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا درمیان بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد والے ہیں۔ یہی زمین و زمان کی تابش، یہی انوار عرش کرسی، نگاہ کا حسن ہے محمد، دلوں کی ہے روشنی محمد۔ حدیث پاک محمدی ہے کہ ذات حیدر سے تابع مہدی، محمد اول، محمد اوسط، محمد آخر، سبھی محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔